جنت کے اندر داخل ہوگا، جس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر۔ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پہ نظریں ڈالیں، آج کل ایسے کس کی موتیں ہو رہی ہیں؟ ارے جہاں ایک طرف شیطان ورغلا رہا ہو موت کے وقت ہمیں، اور ایسے موقع پر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد نکل رہا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیے، پتہ چلے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ منہ میں بڑبڑانے لگے، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، بڑبڑانے لگے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا امام محترم یہ کیا آپ کے منہ سے نکل رہا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا بک رہے ہیں آپ؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان میرے سامنے آیا ہے، اور یہ شیطان ہم سے کہہ رہا ہے کہ امام مالک تم میرے چنگل سے بچ گئے ہو، بہت میں نے ڈورے ڈالے تمہارے اوپر، بہت میں نے تمہیں بہکانا چاہا، بہت غلط کام تم سے کرانا چاہا، لیکن تم پہلے شخص ہو جو میرے بہکاوے میں نہیں آئے، اور آج تمہارے انتقال کا وقت قریب ہے تو تم خوشی خوشی اللہ سے ملنے جا رہے ہو، ملاقات کا وقت ہے، تم میرے چنگل سے بچ گئے ہو، چنگل سے بچ گئے ہو، میرے دامن سے بچ گئے ہو۔ تو اس پر امام مالک کہتے ہیں کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ آخری وقت میں بھی کہیں تو مجھ سے کوئی غلط کام نہ کرا لے جائے، کہیں یہ بھی کوئی تیری چال نہ ہو۔ جب تک میری روح قبض عنصری سے پرواز نہیں کر جائے گی تب تک یقین نہیں ہوگا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو آخری وقت میں مجھ سے کوئی غلط کام کرا لے جائے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیوں بھیجے گئے ہیں یہاں پر؟ کیا ہم اور آپ جنت والے کام کر رہے ہیں؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تمہارے مریض بالکل مرنے کے قریب ہوں اور ان کے پاس تم بیٹھے ہو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی ان کے پاس بیٹھ کر زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت سے ایسے موقع پر بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، وہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کے کہتی ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ، اس سے کہتی ہیں پڑھ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب کہیں غصے میں اس نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا، بھاگ یہاں سے، تو کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ اس کو پڑھواؤ، بلکہ یہ آیا کہ اس کے پاس بیٹھ کر تم خود زور سے پڑھو۔ جتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، ان کو حکم دیا گیا کہ زور سے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تمہارے زور سے پڑھنے کی وجہ سے شاید اس کو بھی لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنے کی توفیق مل جائے، اور وہ بھی تمہارے پڑھنے کو دیکھ کر وہ بھی زور سے یا من ہی من میں اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا حدیث میں آیا اتنا ہی، ورنہ کہ مولانا صاحب تو محمد رسول اللہ کہہ ہی نہیں رہے۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ آدمی کے پاس جو موت کے قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو تو حرج کیا ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ امام یا مؤذن صاحب نے ابھی جو اذان دی تھی انہوں نے لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دیا، آپ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیتے تو حرج کیا ہے؟ جتنا بتایا اتنا ہی پڑھنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اذان کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی تو کلمہ تو پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ پہ ختم کیوں کیا؟ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا ہوتا۔ میں صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ میں، اس لیے یہاں ضرورت نہیں پڑی۔ تو وہاں تو یہ بھی کہہ چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر یہاں لا الہ الا اللہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسلام ہماری اور آپ کی عقل پر نہیں چلے گا، اسلام چلے گا تو شارع کے دیے ہوئے طریقے پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر چلے گا۔ ہم نہ اس میں سے کچھ بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم گھٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ غور کیجیے،
وہاں پڑھیے، ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا